حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنة فتحت ابواب الرحمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے رب تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا آسمان کے دروازے رب تبارک و تعالی کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تین الگ الگ روایتیں ہیں، جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے دروازے کھلے مقصود اس سے بھی رحمت ہے، رحمت کے دروازے کھلے یا جنت کے دروازے کھلے مقصود ان سب سے ایک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنة فتحت ابواب الرحمت غلقت ابواب جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی شہر کو بند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھئی اب یہ کام کرنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بند کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بالکل یہ بند ہے دروازہ۔ جہنم کے دروازے رب تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں جانے کا سامان اب مہیا ہے۔ حضور کے غلام جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے شب و روز ایسے گزارے جن سے رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ جنت میں جانا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہو یا رب تبارک و تعالی کی رحمت ہو، دونوں طرح کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا جاتا ہے۔ اے بندہ مومن، سال کے 11 مہینے تیرے گناہوں کے در گزر گئے، سال کے 11 مہینے تو نے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق وقت گزارا، اب نفس کی خواہشات کو پس پشت ڈال دے۔ اب تیرے شب و روز اگر گزرے، دن و راتیں گزرے، وہ تیرے نفس کی مرضی کے مطابق نہیں، تیرے مالک و مولا کی مرضی کے مطابق گزرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو سبق دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں رحمت کا دریا الہی ہر دم بگدا
جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے تاکہ تیرا یہ حضور نہ رہ سکے کہ یا اللہ میں نے تو نیک عمل کرنا تھا، میں نے تو روزہ رکھنا تھا، شیطان نے مجھے روزہ رکھنے نہیں دیا. یا اللہ میں نے تو تراویح پڑھنی تھی، شیطان نے مجھے تراویح پڑھنے نہیں دی. لیکن وہ جو شیطان ہے نا، شیطان دو طرح کی ہے. ایک شیطان ہے انسانوں میں، ایک شیطان ہے جنوں میں. کیونکہ شیطان یہ ناری مخلوق ہے، نار سے، آگ سے بنی ہوئی، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. انسان مٹی سے بنا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ دونوں سے بچانا، جو جنوں میں سے ہو اسے بھی بچانا، جو انسانوں میں سے ہو اسے بھی بچانا. وہ جو جنوں والے ہیں نا وہ تو ہو گئے سارے پابند، اب انسانوں والے کھلے ہیں. وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر نا حضور کے غلاموں کو دین سے دور کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو نماز سے دور کرنے کے لیے، سرکار کی شریعت سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، بظاہر وہ انسان ہی ہے، انسان ہے، لیکن کام ان کے شیطانوں والے ہیں. کام ان کی ایسی ہے کہ جس سے وہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو روکتے ہیں. مثلا میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. رمضان شریف جو ہی قریب آتا ہے نا، پوسٹر چھپنے شروع ہو جاتے ہیں، باقاعدہ اشتہار، فلیکس اور مختلف طرح کے پمفلٹ، پوسٹر چھپنے شروع ہو جاتے ہیں. تراویح کی رکعتیں 8 ہیں، 20 نہیں ہیں. کیا مطلب؟ بھئی حضور کا غلام کہیں 20 رکعتیں نہ پڑھ لے. جی کیوں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس مقدس مہینے میں جو نفل پڑھے نا اسے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. نفل پڑھے اسے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ حدیث میں آگے انشاءاللہ پیش کروں گا، تفصیلی حدیث ہے لیکن اشارہ دے رہا ہوں فرضوں کے برابر. اب ہم نے پڑھی 20 رکعتیں سنت مؤکدہ، تراویح، نماز تراویح، حضور علیہ السلام کی سنت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر شروع کروائی، لیکن اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، طرح طرح کی کوشش. اور یہ جو ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس سے فائدہ مخالف اٹھاتے ہیں. یہ جو ہمارے آپس کے اختلاف ہے نا اس سے فائدہ مخالف اٹھاتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اختلاف ہمارا آپس کا کہ 8 رکعتیں پڑھے یا 20 پڑھے یا 12 پڑھے. اب جو مخالف ہے نا وہ اس سے راستہ نکالیں گے. چونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، 8 پڑھے یا 20 پڑھے یا 12 پڑھے، تو ہم پھر 10 کا حکم دے دیتے ہیں. جی ہم پھر کہتے ہیں جی آپ صرف 10 پڑھ لیں گزارا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی اتنی ضروری تو نہیں جی 8 سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. بھائی گزارا نہیں ہو سکتا. یہ 20 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی جو 2-3 میں حضور تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ شروع کروایا. حضرت امیہ بن کعب قرآن پاک کے قاری ان کے ذمہ لگایا کہ 20 رکعتیں پڑھائیں. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں امام، سارے ائمہ دین، فقہاء، مجتہدین، سارے مقلدین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، محدثین کا، کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں، 8 رکعتیں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے اپنے گھر کی کتابیں بھی اس بات کی گواہی دیں. آپ فتاوی نظیریہ اٹھا لیں، آپ ابن تیمیہ کا فتاوی اٹھا لیں، ابن باز کا فتاوی اٹھا لیں، ان کے اپنے فتاوی اس بات کی تائید کریں گے کہ نماز تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. تو بھائی جب 20 ہیں، اسلاف سے، اخلاف سے، اجماع سے، جب اتفاق سے یہ سلسلہ طے شدہ ہے، تو پھر کیوں حضور کے غلاموں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ شیطانوں کو باندھ دیا گیا. وہ جو شیطان ناری ہیں وہ تو سارے باندھ دیے گئے. اب خاکیوں سے بچنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یہ جو خاکی شیطان ہے نا ان سے بچنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے روکے. یہ 20 رکعتیں اگرچہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے، صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت، غلام کو تو یہ چاہیے وہ ساری رات نماز
یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جو پہلی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، 1000 مرتبہ جو آپ اللہ اکبر فرمائیں، کم از کم بھی 2 رکعتیں تو ہے ہی صحیح نا، 1 رکعت کی تو نیت ہی کوئی نہیں، کم از کم 2 رکعتیں، تو 1000 مرتبہ اگر تکبیر تحریمہ ہو تو پھر 2000 رکعتیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس میں رمضان اور غیر رمضان کی قید نہیں، حضور کا غلام وہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا غلام وہ ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں نہ سنے، جس کی راتیں گزرے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے دن گزرے تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق صیام ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے دن گزارے، اور روزے رکھ کر پھر روزہ رکھ کے بھی شریعت پر عمل ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ منہ بند کر لیں، منہ باندھ لیں، روزہ ہو گیا، منہ باندھ لیا، سود بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل، صرف کھانے پینے سے رک گئے، غیبت بھی چل رہی ہے، چغلی بھی چل رہی ہے جی، اور اسی طریقے سے ناپ تول کے اندر کمی، سودے کے اندر ملاوٹ، دھوکے بازی، یہ تمام چیزیں چل رہی ہو اور بندہ محض منہ بند کر لے، کھانے پینے سے رک جائے، اپنے پیٹ کو اپنے شرمگاہ کو شہوت سے بچا لے، محض یہ روزہ نہیں، روزہ عوام کا روزہ اور ہے، صرف لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس نے اتنی سی بھی داڑھی رکھی ہوئی ہو، لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے بھائی، کس نے اتنی سی بھی رکھی، لوگ کہتے ہیں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی اور بڑی کر لے وہ بھی داڑھی ہے، عوام میں تو ہو گئی نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ رسول کے ہاں وہ داڑھی کوئی نہیں، وہ تیرے اپنے نفس کی شہوت ہے، تیرے اپنے نفس کی خواہش ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اتنی سی داڑھی پر راضی کر لیا کہ محض اتنی سی رکھ لے بس گزارا ہو سکتا ہے۔ بات آج کل تو کئی ایسے خبیث ہیں کہ جو داڑھی رکھنا نہ رکھنا ایک علیحدہ بات ہے، نہیں بھی رکھتے کوتاہی ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم اس کا مذاق تو نہ اڑائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مذاق تو نہ اڑایا جائے کہ ایسے خبیث ہیں کہ جو حضور کی اس سنت کا مذاق اڑاتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کافروں کو دلیر کرتی ہیں۔ آپ نے اتنی رکھی، شرعی کوئی نہیں داڑھی، نہ اس داڑھی سے آپ اذان پڑھ سکتی ہیں، نہ جماعت کرا سکتے ہیں، نہ تکبیر پڑھ سکتی ہیں، آپ نے داڑھی اتنی کر لی نہیں ہو سکتی، مٹھی بھر قبضہ بھر داڑھی، اللہ رسول کے ہاں یہ داڑھی ہے، لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ اتنی سی بھی رکھ لی داڑھی ہو گئی، آپ بھوکے رہ گئے، لوگوں کے ہاں روزہ ہو گیا، لوگوں کے ہاں ہو گیا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رسول کے ہاں روزہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے ہاں روزہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا نام۔ روزہ کھانے پینے سے جب باز رہے، اپنے نفس کو شہوت سے بچائے، یہ تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ حرام حلال کی تمیز بھی ہونی چاہیے، اسے پتا ہو میں جو اپنے لیے کما رہا ہوں، اپنی اولاد کو جو شام کو میں لے جا کر کھلاؤں گا، وہ حرام ہے یا حلال ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کسی کی بے آزاری تو نہیں کی، میں نے غیبت تو نہیں کی، میں نے چغلی تو نہیں کی، میں نے ناپ تول کے اندر کمی تو نہیں کی، سود اور رشوت کا پیسہ تو میں نے لیا یا دیا نہیں ہے۔ اگر ایسا روزہ ہو کہ انسان کے نفس کو طہارت دیتا ہے، انسان کے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اثر ہمارے اوپر کوئی نہیں۔ ایسے بے شمار بندے ہیں، کئی تو ایسے خبیث ہیں جو بالکل روزے رکھتے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ ان کو خبیث کہہ رہے ہیں، بھائی میں اسے اور کیا کہوں؟ جو سال کے 11 مہینے اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، 1 مہینہ رب کے حکم پر، یہ بھی نہیں کہ لگاتار چھوڑنا ہے، صبح سے شام تک ہی ہے نا، صبح سے شام تک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم یہ فرائض ہے۔ اگر ایک بندہ نہیں رکھتا گناہگار ہے، لیکن اگر ایک بندہ انکار کرے فرض کا، یاد رکھے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرض کا نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جہاد، یہ چیزیں فرائض ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، توبہ طائب ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے آ جائے، پھر اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ سرے سے منکر ہو جائے، ایسا بندہ کافر ہے، کیونکہ
میں آپ کھا رہے ہیں، یہ سود سے کام نہیں، یہ رشوت کے لقمے سے کام نہیں، یہ رزق حرام سے کام نہیں، رزق حرام سے یہ لقمہ کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حرام کا رزق بھی وہی ہے جس سے اللہ نے روکا، سود سے اللہ نے روکا، رشوت سے رسول اللہ نے روکا۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول روکے وہ شے اگر کی جائے تو اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ رمضان شریف کے اندر جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، ایک طرف اس نے فرض چھوڑا، دوسری طرف وہ کھا کر لقمہ حرام اپنے اندر لے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما، یا اللہ میرے اوپر کرم فرما۔ کیا کرم ہو تیرے اوپر؟ اللہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا حال دیکھ، پھر حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جی اپنا نامہ اعمال دے، حرام کا لقمہ اندر جائے۔ حضور کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں حضور فرماتی ہیں ایک بندہ ایسا ہے جس کا لباس حرام سے، جس کی غذا غذی بالحرام، حرام سے اسے غذا دی گئی، اس نے لباس پہنا تو حرام کا، اس نے جو غذا کھائی یا پی وہ تمام چیزیں حرام کی، اور پھر وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس نے حرام کھایا، حرام پہنا۔ دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جسم کے اوپر حلال کا لباس پہنا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حلق سے حلال کا لقمہ اندر جائے، حلال کا پانی اندر جائے، حلال کھایا ہو، حلال پیا ہو۔ حضور فرماتی ہیں رب کے ایسے بندے ہوتے ہیں قسم اٹھا لینا لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ قسم اٹھا دے یا اللہ ایسے کر، اللہ تعالیٰ ان کی قسم توڑتا نہیں، رب ان کی بات مان لیتا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ان پر کرم فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ان کی بات مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پچھلی زندگی رب کی مانتے ہوئے گزاری ہے۔ مسلمان تیاری کر رہے رمضان شریف کی، حالات آپ کے سامنے ہیں، آج ہم بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ حالات کیا ہو۔ پھر جب مسجدیں بند ہو جائیں تو پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں آنے دیا جائے، مسجدیں ہمارے لیے کھولی جائیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ بھائی آج وقت ہے، آج مسجدیں کھلی ہیں، پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آنے والا وقت خدا جانے کیسا وقت ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں طائب ہو جائیں۔ عرض کرنے کا یہ ساری گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رمضان شریف کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارے، اس مہینے کو سستی کوتاہی کے اندر نہ گزارے۔ اس سال نہیں اگلے سال میں روزہ رکھ لوں گا، اس سال نہیں اگلے سال میں نماز پڑھ لوں گا، ہو سکتا ہے اگلے سال تو ہو ہی نہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال تو موجود ہی نہ ہو یا تیری طبیعت نہ ہو۔ آج تجھے اللہ نے صحت دی ہے، رب نے تجھے موقع دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے رمضان شریف کا مقدس مہینہ دیا، قدر کر اس مہینے کی، اس مہینے کو ایسے گزار کہ جیسے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رب کے محبوب کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے